اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. استغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، او لا تستغفر لہم، یا مغفرت طلب نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں گے 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ کے اس فیصلے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کھلی کھلی نافرمانی کی ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی کھلی کھلی خلاف ورزی کریں، سر عام اس کی مخالفت کریں، وہ فاسق ہیں، قانون شکن ہیں. تو اللہ ایسے قانون شکنوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا کہ وہ پلٹ آئیں، کیونکہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عمل کی وجہ سے وہ اپنے اختیار کیے ہوئے راستوں پر چلنے پہ پکے ہو جاتے ہیں، مضبوطی سے گامزن رہتے ہیں، اور اسی کو اختیار کیے رکھنے پر اصرار کرتے ہیں. اس لیے ان کے پلٹ آنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ دو متضاد راہیں ہیں. ایک مفاد پرستی، خود غرضی اور انا پرستی اور علو پسندی، اپنے آپ کو بڑا بنانا. تو یہ ایک راستہ ہے. ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دینا اپنے آپ کو، اپنی جان کو اور مال کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے ہاں بیچ دینا اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دینا، اور ہر حال میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی کے طالب رہنا. ایک یہ راستہ ہے. تو جس میں ذات نہیں ہے، ذاتی مفاد نہیں ہے، انا نہیں ہے اور مفاد نہیں ہے، ایک یہ راستہ ہے. تو جب یہ دو متضاد راستے ہیں، انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا نہیں ہے، بلکہ خود غرضی پر مبنی ہے. اب خود غرضی انہیں کیا سکھائے گی؟ صرف جہاں نام و نمود ہو، جہاں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو، وہاں تو آگے بڑھ بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کریں، اور جہاں کچھ دینے کا موقع ہو یا اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو، دوسرے کو آگے بڑھانا ہو، تو وہاں سے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو دو مختلف رویے ہیں، اور ایک رویہ اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے، دوسرا رویہ اللہ کی ناراضگی کی طرف جاتا ہے. تو جس نے اپنے آپ کو دوسرا رویہ اختیار کر کے، اللہ کا ناراضگی کا رویہ اختیار کر کے اسی پر پکا کر لیا، تو اس کے پلٹ آنے کے چانسز نہیں ہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ بتانا تو ہمیں ہے.
ہمیں بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ایسے لوگوں کے کام نہیں آتی. حضور بھی ان کے لیے دعا کریں تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے اس کے اثرات سے برکات سے محروم ہی رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے محروم کرنے کا مستحق بنا لیا ہے اللہ کی نظر میں. انسانوں کی نظر میں خواہ کچھ عمل اپنے اچھے عمل میں ہوں بھی ان کے ہاں انسانوں کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں انہوں نے اپنے آپ کو محروم بنا لیا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں آپ برابر ہیں، کیونکہ یہ بخشش کے مغفرت کے مستحق نہیں ہے. جی اور اگر اگلی بات پھر کھول کے بیان کرتی کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو یہ اللہ اور اس کو قبول نہیں کرے گا. تو ان کا حال یہ ہے، ان کی رویہ یہ ہے، انہوں نے جیسی زندگی کو جو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، زندگی کے جس راستے کو انہوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، ناراضگی کی انتہا ہے، جہاں پہ اس دنیا میں ہی اعلان کرنا پڑا. تو وہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں جو لوگوں کے سامنے نیکیوں کی صورت میں آتی ہیں، تو ان کا اندر کا جرم اتنا بڑا ہے کہ وہ نیکیاں بھی ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی. ظاہر ہے کہ پلڑا لگا ہوا ہے تو جو پلڑا جھکے گا اسی کے مطابق ان کا انجام ہوگا. یہ اب اگلی کچھ یعنی صورتحال ہے انہی کی. فرح المخلفون بمقعدہم، فرحت اردو زبان میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، فرح خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے اور جنہوں نے سوچا کہ اب ان کا رگڑا نکل جائے گا. ہرقل جو شاہ روم ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے اس نے ایران کو شکست دے کر اپنی طاقت کی دھاک بھی بٹھا دی تھی اور دنیا اس کے نام سے کانپتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ٹکر لے لی تھی اور ان کا مقابلہ، ان کو شکست دینے کے لیے نکلے تھے. تو یہ مدینے والے جو دور تک سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور جو حق کی طاقت کو پہچانتے نہیں ہیں اور جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ابھی آشکارا نہیں ہوئی تھیں، تو وہ تو ہر روز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت آپ کی کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم، ہر دن لوگوں کا حضور کے ساتھ شامل ہونا، وہ تو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا کہ ایک اکیلا آدمی جو غار حرا سے نکل کے آیا آج مدینے کے اندر ایک سلطنت بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہزاروں لوگ ان کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو ان کے اندر کوئی چیز ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے تو یہ بات کافی تھی. تو لیکن کچھ کی آنکھوں پہ ایسی پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں کھلتی ہی نہیں ہیں، ان کی دل کی آنکھیں نہیں کھلتی. وہ اپنی بصیرت سے بھانپ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے کہ اس تحریک کے اندر اور اس شخصیت کے اندر کیا کیا جوہر چھپے ہوئے ہیں، مستقبل کی کامیابیوں کے کیا کیا امکانات پائے جاتے ہیں. ان کے ساتھ خلوص سے ہونے کی وجہ سے خود ہمارا قد کتنا اونچا ہو جائے گا، یہ بات کوئی کسی کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ سوچ نہیں سکتے، یعنی وہاں تک ان کی اپروچ جاتی نہیں. تو کیا چیز باندھ دیتی ہے آنکھوں پہ پٹی؟ خود غرضی، نفس پرستی، دنیا داری. دنیا داری سمجھ لیں آپ، میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا جن معنوں میں عام طور پہ رائج ہے. مفاد کو آگے کرنا، اسباب زندگی کو ترجیح بنا لینا، اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے مشن کے مقابلے میں ذاتی اغراض کو، مال و اسباب کو ترجیح دینا، یہ دنیا پرستی ہے. اس کو جب جو کوئی اپنے ذہن پہ سوار کر لیتا ہے
تو وہ پھر اس کے اندر کی کامیابیوں کو دیکھ نہیں پاتا. فرح المخلفون، یہ پیچھے رہ جانے والے جو ہے نا بڑے خوش ہوئے، بمقعدہم، اپنے اپنے مقعد بیٹھنے کی جگہ، اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. اور ان کی خواہش بھی یہی تھی اور ان کا پریڈکشن بھی یہی تھی. وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اب یعنی ان کو شکست ہو جائے گی اور اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں یہ تاب نہیں لا سکیں گے. اس قسم کی سوچیں، منفی قسم کی سوچیں انہوں نے اختیار کی ہوئی تھیں. تو خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے خلاف، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہ سودا مومن کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اللہ کے لیے جان کو بچاتا ہے اور اللہ کے لیے جان دیتا ہے. اقبال کو پھر کوٹ کر دوں، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، یعنی نفع اور نقصان کے اندیشوں سے بالا ہے زندگی کا، اسلامی زندگی کا تصور، اسلامی طریقے سے جینا ہے نا، وہ نفع اور نقصان کے تصورات سے اونچا ہے، بالا ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. کبھی جان بچا لینا زندگی ہے اور کبھی جان دے دینا زندگی ہے. تو جب جان دینے کا موقع آئے تو بچا کے نہیں رکھنی چاہیے، اور جب بچانے کا موقع ہو وہاں دینی نہیں چاہیے. یہ جان دی ہوئی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ بھی ایک اسلوب ہے. اور قرآن مجید میں جو فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو یہ جان کا سودا کرنے والوں کے معاملات ہیں کہ جو کامیابیاں دلاتے ہیں، جو فرد کو بھی کامیاب کرتے ہیں، ان کی زندگی بھی ستاروں کی مانند ہوتی ہیں، اور جو اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں. تو وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور یہ جو تھے، ایک تو ہوتے ہیں نا دیوانے، ایک ہوتے ہیں فرزانے. دیوانے تو وہ ہوتے ہیں جو دیوانہ وار نکل کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام آیا لبیک کہا، حالات جس قسم کے بھی ہیں اس کی پرواہ نہ کی، اور حکمت ان کے اندر، فہم، سوچ، عقل، وہ بھی اعلیٰ ترین درجے پہ ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھ پاتا. ان کی نظر جو ہے دور تک کامیابیوں پر لگی ہوئی ہوتی ہے، ان کو دور کی کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے. جیسے صلح حدیبیہ کے اندر بظاہر یہ تھا کہ جو آپ کا مسلمان کافر ہو کے مدینہ مکہ آ جائے گا ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، وہ ہمارا، اور جو ہمارا کافر مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے گا وہ آپ واپس کریں گے، لوٹائیں گے، تو وہ بھی ہمارا. تو بظاہر اس کے اندر بڑی بے عزتی معلوم ہو رہی تھی اور محسوس ہو رہا تھا ہم نے بڑی دب کے صلح کر لی ہے. لیکن اس صلح کے اندر مسلمانوں کی جو کامیابی کے امکانات تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر کیا کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں اور کن کن کامیابیوں کا یہ صلح پیغام بنے گی، نقطۂ آغاز بنے گی. تو یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو دیکھتی ہے اور امکانات کو، اور پھر ان کو امکانات کو حاصل کرنے کے لیے یقینی صورتحال پیدا کرتی ہے، پلاننگ کرتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، لا تنفروا فی الحر، انہوں نے کہا یار اتنی گرمی ہے، گرمی کے اندر اللہ کی راہ میں نہ نکلو، جی جھلس جاؤ گے،
حالانکہ عرب گرمی کے عادی تھے، ان کے لیے گرمی کو سہنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور پھر جب اعلیٰ مقصد کے لیے ایک مشکل کو اختیار کیا جائے تو وہ تو صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اعلیٰ مقصد جو ہے وہ آپ کی صلاحیتوں اور توانائیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بڑی گرمی ہے بھائی نہ نکلو، اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے جی، قل نار جہنم اشد حرا، وہ تم اس دنیا کی گرمی کو گرمی سمجھ رہے ہو، ہے جی، جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ جہنم کی گرمی اس گرمی سے بھی زیادہ گرم ہے۔ جہنم کی گرمی، اصل گرمی تو جہنم کی گرمی ہے، وہ تپش ہے، وہ آگ ہے، تو اس سے بچنے کا سامان کرو۔ یہ گرمی ہے، اس کو برداشت کر لو، آگے تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، نعمتیں ہی نعمتیں، ٹھنڈکیں ہی ٹھنڈکیں ہیں۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے، تو سمجھ پہ پٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے آنکھوں پہ اور سمجھنے کے قریب نہیں آتے۔ لو کانوا یفقہون۔ اچھا جی، اور کیا ہوتا؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو ہنستے کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور اپنے فیصلوں پر روتے زیادہ، اپنی نادانیوں پر روتے زیادہ۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ جزا ہے انہی کے کرتوتوں کی، انہی کے کیے ہوئے کاموں کی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ یہ آگے ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ دیکھیے خاص موقع پہ ہے۔ خاص موقع کون سا ہے؟ کہ جب انہوں نے امکانات کی دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر لی، اس کو دیکھا نہیں ہے، بصیرت سے وہ ان کو نظر نہیں آئی، اور جب واپس تشریف لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کامیابیاں سمیٹ کر آئے، اپنے اثرات بڑھا کر آئے، اپنے پیغام کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کے آئے، اور کئی مسلمان بھی ہو گئے ہوں گے، اور بہتوں نے عرب کے جو قبائل تھے اور کیسر روم کے انڈر تھے جی، ان کی حکومت کے تحت تھے، انہوں نے ان کی حکومت سے ناطہ توڑا اور مدینے کی اسلامی ریاست کے ساتھ معاہدہ کر لیا جی، اس کے تابع فرمان بن کے زندگی گزارنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، معاہدے ہو گئے جی۔ اب یہ اتنی بڑی علاقوں کے اوپر گویا مدینے کی اسلامی ریاست پھیل گئی تھی، قائم ہو گئی تھی، اس کے اثرات بڑھ گئے تھے، وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کے مواقع آسانی کے ساتھ مہیا ہو گئے تھے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ اب اس پہ ان کا کیا بنتا تھا؟ ہنسنا بنتا تھا، رونا بنتا تھا؟ رونا ہی بنتا تھا نا۔ ہاں، ہنستے تو تب اگر ان کی خواہش پوری ہو جاتی، خدا نخواستہ تبوک میں مسلمانوں کو شکست ہوتی اور ان کی قوت تتر بتر ہو جاتی، یہاں مدینے کے اندر بھی جو مخالف طاقتیں تھیں وہ خدا نخواستہ ان کا تختہ الٹ پھینکتی اور مسلمان سارے کے سارے پھر منتشر ہو جاتے، پھر ان کی خواہش پوری ہوتی۔ یہ جو مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بدحالی کے خواہش مند ہیں، پھر ان کے خواہش، پھر وہ ان کے لیے ہنسنے کا موقع تھا، اور یہ موقع ان کے لیے رونے کا تھا۔ ان کی خواہشات تتر بتر ہو گئی تھی جی، ان کے منصوبے خاک میں مل گئے تھے جی، ان کے ارادوں کے آگے باندھ دیا گیا تھا، اور اسلام کا پرچم اور بلند ہو گیا تھا، اور اونچا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدر جو اپنے تھے ان کے دلوں میں اور بڑھ گئی تھی، اور جو عام لوگ تھے ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا تھا، ان کو نظر آنے لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو رونے کا مقام ان کے لیے زیادہ تھا، ہنسنے کا مقام ان کے لیے کم تھا۔ یہ اس خاص پس منظر میں یہ آیت آئی۔ اب اس پس منظر کو اگر آپ سارے مسلمانوں پر لاگو کر دیں اور ان سب کو رونے پہ لگا دیں اور ان کا ہنسنا بند کر دیں جی، کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے فَلْيَضْحَكُوا
قلیلاً اور یبکو کثیرا و یبکو کثیرا، ہاں جی، ہنسو کم اور رو زیادہ، ہے نا. تو یہ انسانی زندگی جو ہے اس سے پامال ہو جائے، ہاں جی. اس کی خوشیاں اور مسرتیں، آپ زندگی سے خوشیاں اور مسرتیں نکال دیں، باقی کیا رہ جاتا ہے. رونے کا مقام ہے اللہ کے ہاں اپنے گناہوں پہ تنہائیوں میں روئے، ہے جی. اور بعض اوقات خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے، خوشی پہ کے بھی آنسو نکلتے ہیں اور دل بھر آتا ہے، ہاں جی. وہ بھی اللہ کو پانے کی خوشی میں روئے جی. تو لیکن ہر وقت رونے کو غالب نہ کریں کہ روئیں زیادہ اور ہنسے کم، تو یہ اس سے زندگی نہیں گزرتی. زندگی گزرتی، زندگیاں کامیابیوں کا نام ہے، زندگی کامیابیوں کا نام، زندگی آگے بڑھنے کا نام، زندگی غموں پہ قابو پانے کا نام، زندگی ناکامیوں سے سیکھ کر کامیابیوں کو حاصل کرنے کے راستے پر چلنے کا نام ہے. عبرت کا بھی میں نے بتایا تھا آپ کو. عبرت کا کیا معنی ہے کہ ناکامی سے اپنے اعمال بد کے انجام بد سے ڈرنا، یعنی اپنے اعمال بد کے انجام بد سے ڈرنا، انجام بد سے، اپنے اعمال بد سے جو نتائج بد پیدا ہوئے ہیں ان میں سے بھی کوئی خیر کا پہلو نکال کے اپنے کامیابی کے راستے دریافت کر لینا. عبرت یہ ہے کہ قوم تباہ ہو گئی تھی، ہم نے تباہی کی طرف نہیں جانا. عبرت یہ ہے کہ فلاں آدمی اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ تللو میں ضائع کر بیٹھا ہے، میں نے اپنے مال کو اللہ تللو میں ضائع کر کے خرچ نہیں کرنا، میں نے اسے بچا کے رکھنا اور صحیح راستے پہ خرچ کرنا. یہ عبرت ہے. عبرت کے دو پہلو ہیں، ڈرنا نہیں ہے بلکہ اپنے لیے اچھے نتائج پیدا کرنا، یہ ہے عبرت. ہاں جی. قومیں تباہ ہو گئیں، لہذا ہم نے تباہی کی طرف نہیں جانا بلکہ ہم نے تعمیر کی طرف جانا ہے، کامیابیوں کا راستہ اختیار کرنا ہے اور صحیح جگہ پہ صحیح اعمال کر کے اپنی قوم کو سربلند کرنا ہے. ہمارے ہاں عبرت کا معنی ڈر خوف وہ بسا ہوا ہے، بچا ہے. بھائی ڈر خوف جو ہے یہ تو کوئی حل نہیں ہے، بلکہ ڈر خوف کے نتائج سے اپنے لیے کامیابی کے نتائج حاصل کرنا، یہ اصل میں راستہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. اچھا جی. اب یہ ہنسنا یعنی کم اور رونا زیادہ، یہ رویہ نہیں ہے، یہ قوم کے لیے مجموعی ہدایت نہیں ہے. یہ خاص موقع ہے جہاں نہیں چاہا تھا کہ اس کے نتائج ہمارے حق میں نکلیں گے، ہمارے لیے اچھے نکلیں، ہم اس پہ جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے. وہ نتائج آپ کے خلاف نکلے، نہ صرف آپ کی بربادی کا سامان لے کے آئے بلکہ آپ کے ارادوں میں روک لگانے کے لیے بھی اس کا ذریعہ بنے، اور اللہ کے رسول کی کامیابیوں کے اور راستے کھل گئے. اب جو یہاں پہ بھی آ کے اپنے آپ کی اصلاح کر لے، یہ جو دو بڑے جرنیل ہیں، ایک خالد ابن ولید اور دوسرے عمر ابن العاص، حضرت عمر بن العاص، وہ دو بڑے جرنیل مسلمانوں کے، آپ ان سے واقف ہیں. جب صلح حدیبیہ ہو گئی نا، انہوں نے پڑھ لیا آگے قریش کا مستقبل، انہوں نے پڑھ لیا کہ بھئی ان کے مستقبل پہ آپ آگے فل سٹاپ لگ گیا. صلح حدیبیہ، ابھی فتح مکہ نہیں ہوا، اور عام لوگوں کے لیے وہ صلح جھک کر کی گئی تھی، لیکن یہ دانش ہے، یہ عقل ہے، فہم ہے، مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہے. انہوں نے پڑھ لیا، دیکھ لیا کہ جی قریش کا ہو گیا انجام، خاتمہ، اور مسلمان نہیں ہوئے، اور فیوچر جو ہے وہ مدینے کی اسلامی ریاست ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا آگے نکل گئے، اب فیوچر ان کا ہے. چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد آئے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان. یہ ہوتے ہیں دوربین نگاہیں رکھنے والے لوگ، ہیں جی، بصیرت رکھنے والے لوگ. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی
کس کے امکانات ہیں؟ اسلام کی تعلیم تو ان کے سامنے تھی اور کچھ رکاوٹیں تھیں، رکاوٹیں دور ہو گئیں، اسلام کی تعلیم نے ان کے دلوں کو فتح کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں آپ کہ ہمارے ہاں سقوط بغداد کے بعد ہمیں بہت مار پڑی. سقوط بغداد پہ پہلے سے سقوط بغداد تک بہت مار پڑی ہے جی. ہمیں رونا بھی بھول گئے، ہم آنسو بھی خشک ہو گئے. اور اسی غم کے عالم میں اگرچہ بعد میں ترکی خلافت قائم ہو گئی 1512 عیسوی میں، سلطان سلیم نے خلیفہ کا خلافت یہ عباسی دستبردار ہو گئے اور انہوں نے تبرکات اس کو سلطان سلیم کے حوالے کیے اور وہ خلیفہ مقرر ہو گیا 1512 اور 1926 تک یہ خلافت قائم رہی. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر بھی مسلمانوں کا یہ دوسرا دور عروج ہے. مسلمان پھر بھی دنیا سے آگے رہے، لیکن وہ جو ایک اٹھان تھی نا وہ رک گئی اور غم طاری رہا. اور اس کے بعد پھر خاتمہ ہو گیا خلافت کا، پھر غلامی آ گئی. تو اب ہمارے دل جو ہیں وہ ہمارے لکھنے والے، ہمارے سوچنے والے وہ وہیں پہ ہی ہیں، اسی غم میں مبتلا ہیں. اس غم کو فیوچر کا آپ خوشی بنا لیں، امید کے دیے جلا لیں اور کل کی تعمیر کے لیے جئیں. تو جو جینے والے ہیں وہ زندگی کا پیغام دیں، وہ رونے دھونے سے باہر نکل آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.